سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کوئک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، تو ہم کوئک ڈیسیجن کیسے لیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر بھی ہو. ہاں ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں ہمیں کوئی ڈیسیجن لینا ہے. اس میں پتہ ہے کیا، آپ ہے نا، مجھے اکثر لوگ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ ہے نا اللہ سے دعا مانگنا شروع ہو جائیں، یعنی فوری طور پہ جو ہے نا، میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ مدد. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہے نا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مطلب بعض اوقات واقعی کوئی ڈیسیژن ہے، میں ان سے کہتی ہوں جسٹ آپ دعا پڑھنا ہی شروع ہو جائیں، استخارہ کی آپ دعا پڑھنا. اور میرا یہ اپنا ایکسپیرینس ہے، واقعی آپ کی 100% بات صحیح ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، یہ یا یہ، ہاں یا نہ، ٹھیک ہے نا. اس وقت آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہو جہاں پہ آپ فوری طور پہ نفل نہ پڑھ سکے ہوں، تو اس وقت جو ہے نا آپ صرف اللہ سے دعا مانگنا شروع کہ اللہ تعالیٰ، اور صرف یہی استخارہ کی نہیں، آپ صرف اتنی ہی دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلط چیز سے بچا لے، میری مدد کر. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں پھر ہے نا آپ کو دعا ہیلپ کرتی ہے، اور دعا کے ساتھ پھر ظاہر سی بات ہے فرشتہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور فرشتہ آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہے، پھر آپ کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، تو آپ ایک ڈیسیژن لے پاتے ہیں. اور یہ ساری بات اللہ سے قرب کی ہے، کیونکہ جب ہمیں کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو بالکل مائنڈ معاف ہو جاتا ہے. ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہا تھا ہم بول کیا رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے ہم خود ہی حواسوں میں نہیں ہوتے جب ہمیں کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. اس وقت ڈیسیژن لیتے وقت اللہ یاد آنا بھی تو ایک وہ ہے، یاد کس کو آتا ہے. ہاں یہ بالکل آپ دیکھیں کہ نا، یعنی بعض اوقات لوگ ہیں نا، یعنی اور اسپیشلی جب میں اکثر دیکھتی ہوں لوگ بعض اوقات اتنے کٹ آف ہو جاتے ہیں ریلیجن سے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مطلب اللہ سے بھی تعلق ہے، اور اللہ ہمارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی ٹیکنالوجی تو بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، تو وہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، اور وہ اپنی مرضی کی جو ہے نا چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بالکل اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ غلط ایک ڈیسیژن کے بعد. اچھا میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ آپ جب ایک غلط ڈیسیژن لیتے ہیں نا تو دوسرا بھی سم ٹائم غلط ڈیسیژن کے، مطلب یہ بھی مجھے لگتا ہے چین ہے. ایک غلط ڈیسیژن دوسرے غلط ڈیسیژن کو جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ آفر کرتی ہے، اس کو بلاتی ہے. یہ ایک چین، مطلب آپ یوں انداز لگائیں کہ جب آپ ایک نماز قضا کرتے ہیں نا، اکثر وجہ سے دوسری بھی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا آپ تہجد نہیں پڑھتے تو اکثر فجر میں بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بات. اچھا کچھ ڈیسیژنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس کو لڑکیاں بڑی جو ہے نا خوشی خوشی اس کو جو مثلا شاپنگ لڑکیاں ایسے، تو آپ دیکھیں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ نا لوگوں کو شاپنگ کرنی نہیں آتی، وائز شاپنگ نہیں آتی، اور یہ آنی چاہیے. یہ اسکل ہے نا بھائی. آپ کو زندگی میں ایسا تو کوئی میرا خیال ہے دنیا میں بندہ ہی نہیں ہوگا جس نے کبھی کوئی شاپنگ ہی نہ کی ہو. شاپنگ پہ تو ہمارا سارا بجٹ بیس کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کرنا کیا ہے. یعنی پہلی بات، اسی میں منی مینجمنٹ کو بھی ڈسکس کر لیں. دیکھیے منی مینجمنٹ کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ناگزیر جو آپ کے اخراجات ہیں نا ان پہ خرچ کرنا ہے. یعنی آپ کی بلنگ ہو گئی، آپ کا رینٹ ہو گیا، ایسی چیز جس کے بغیر آپ کچھ بھی، آپ وہ چیز آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ان چیزوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ کی جو ضرورت کی چیز ہے اس کے اوپر کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اینڈ میں جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا کس چیز آپ کی آرائش ہو گئی، آپ کی زیبائش ہو گئی. پہلے نیڈس کو ایڈریس کریں گے سب سے پہلے. آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی بجٹس بنتے ہیں نا تو وہاں پہ جو زیادہ جو حصہ رکھا جاتا ہے نا تو وہ اسی کا رکھا جاتا ہے کہ آپ کی مثلا رینٹس ہو گئے، آپ کی بلنگ ہو گئی، آپ کا وہیکل ہے تو اس کا ایکسپینس ہو گیا، ایجوکیشن کا ایکسپینس ہو گیا، سم ٹائمز کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، ہاسپٹل کا ایکسپینس ہو گیا. ان چیزوں کا آپ یہ ان اوائڈیبل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی آتی ہے ریکریشن یا آپ کی شاپنگ، یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو چیز یہ. اور اس میں شاپنگ میں سب سے پہلے یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا میری نیڈ ہے اور کیا میری خواہش ہے. ٹھیک ہے، نیڈ بیسڈ شاپنگ جو کرتا ہے نا وہ کبھی جو ہے نا ناکام نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے نا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو نیڈ بیس ہونی چاہیے. اچھا اب نیڈ بیس میں کیا ہے کہ آپ نے وہ شاپنگ کرنی ہے، وہ چیز خریدنی ہے جو آپ کے لیے واقعی یوزفل ہو. مثلا اگر ڈریسز ہیں تو ویئریبل ہونا چاہیے، اسٹوریبل نہیں ہونا چاہیے.
یعنی جن کو آپ پہن سکیں، اور پھر وہ آپ کے ویدرز کو بھی سوٹ کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا. جیسے اور وہ ایسے ہونے چاہیے، بہت زیادہ لگژری نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. اویٹنگ فار اوکیزنس نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، کپڑے لے کے رکھ لیتے ہیں، اب کوئی ایونٹ ہوگا تو ہم اس میں پہنیں گے. تو دس از ناٹ سوٹیبل. آپ دیکھیں ویسٹ میں اس معاملے میں لوگ ہیں نا بڑے وائز ہیں، ٹھیک ہے نا. اکانومسٹ جو پڑھاتے ہیں تو وہ ان کو فالو کرتے ہیں، اور وہ نا ایسی چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں جو واقعی ان کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ڈریسز کے معاملے میں کہ وہ لگژری میں بہت ایکسپینسو نہیں ہونی چاہیے، چوائس نہیں ہوتی نا ڈریسز کے معاملے میں، اس وجہ سے بھی ایکسپینسو چیزیں خرید لیتے. یس. تو آپ ہے نا ان چیزوں، اور بہت زیادہ ٹرینڈز اور فیشن، کیونکہ فیشن جو ہے بدلتے رہتے ہیں، تو آپ ایک نیوٹرل آپ کا اسٹائل ہونا چاہیے جو آپ کا اسٹائل ہو، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے برانڈ خود ہو، آپ اپنا اسٹائل خود کریٹ کریں. تو برانڈس کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ وہ میں نے دیکھا اتنے مہنگے ڈریسز اور اس میں کچھ بھی نہیں. اچھا پھر ایک اور چیز جو میں اکثر کہتی ہوں کہ جب آپ کوئی چیز بائی کر رہی ہو نا، تو پھر اس کی ویلیو کا پہلے اندازہ لگا لیں کہ ویدر میں اس کو 1000 روپے کا بائی کر رہی ہوں تو ادھر اس کی 1000 روپے کی ویلیو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. مثلاً آپ کوئی سوٹ لینے جا رہے ہیں، وہ ہے آج کل کتنے کے ہوتے ہیں، 4 یا 5 ہزار کے، تو 4-5 ہزار کا اس میں اتنا ورتھ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف پرنٹ پہ آپ متاثر ہو گئے اور اس کو لے کے بیٹھ گئے، تو وہ آپ اس کو گھر میں ہی پہن سکتے ہیں نا. پھر وہ آپ کے لیے اویلیبل اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ایک کسی چیز پہ آپ ساڑی پہ ریجھ گئے، مثلاً اب آپ نے اس ساڑی کا یہ لہنگے پہ ریجھ گئے، اب آپ اپنے لہنگے کو پہن کر آپ نے برتن یا کپڑے تو نہیں دھو سکتے آپ اس کو، ٹھیک ہے نا. تو ویئربل ہو، اسٹوریبل نہیں ہونے چاہیے، یعنی ہمیشہ اپنا مائنڈ میک اپ کریں. اسی طرح سے اور چیزیں ہوتی ہیں تو خواتین کو اکثر خریدنا پڑتا ہے، بعض اوقات گروسری کرنی پڑتی ہے. تو گروسری میں بھی آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ جو آپ کا اگر سسٹینیبل ہے تب تو ٹھیک ہے، آپ اس کو لمپ میں بھی لے سکتے ہیں، ادروائز آپ اتنا لیں جتنا کہ آپ کا یوز ہو سکے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے آپ کی کراکری، خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے، یہ جی مارکیٹ میں نئی گلاس آئی ہے، یہ نیا ڈیزائن کا کپ آیا ہے، عید پہ تو اسپیشلی پوری نیو، یس پوری کلیکشن، پورا آپ کا گھر جو ہے نیو ہو جاتا ہے، پورا گھر عید بنا رہا ہوتا ہے، آپ منائیں یا نہ منائیں. تو اس میں جو ہے نا یہ آپ کی بالکل غلط چوائس ہوتی ہے، کیونکہ آپ، اور وہ کس لیے اچھا ہے، کس لیے ریاکاری کے لیے. کیوں عید پہ کیونکہ لوگ ملنے جلنے آتے ہیں نا، اس لیے ان کو دکھانا ہوتا ہے. مطلب آپ نے ایک تو غلط کام کیا، اخراجات، فضول خرچی کی، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، آپ شیطان کے بھائی بن گئے، ٹھیک ہے. آپ کا بھائی بہن کا ایک جوڑا بن گیا، اور اوپر سے جو ہے آپ نے ریاکاری کی، اور ریاکاری شرک کے اثر. تو ایسی چیزوں کے اوپر آپ کیوں انویسٹ کر رہے ہیں؟ پھر جب آپ ان چیزوں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو اب آپ کی نیڈ کے لیے تو آپ کے پاس پیسے نہیں بچے، کیونکہ وہ تو آپ پہلے ہی اڑا چکے ہیں. تو کراکری اسی طرح سے آپ دیکھیں، لوگ جو ہے ان چیزوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ نئے میٹس آئے ہیں، یہ جو ہے نا فٹ میٹ یہ رکھ دو، چادریں آئی ہیں، یہ والا نیا ڈیزائن آیا ہے، کرٹنس چینج ہوتے ہیں. ہاں اس قدر میں سمجھتی ہوں کہ، اور اتنا ایکسپینسو خرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے تو یہ تک دیکھا لوگ فرنیچر چینج کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم بور ہو گئے. پھر بور کیا ہو گیا آپ، مطلب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس چیز کا. تو ان چیزوں کے اوپر آپ نے جو ہے اس طرح چپل ہو گئے، اس طرح سے آپ کی یہ کبھی بھی آپ کو پتا ہے میچنگ کا جو ٹرینڈ ہے نا، یہ اولڈ ٹرینڈ بن چکا ہے. آپ اگر ویسٹ کہاں سے آتا ہے آپ کا فیشن، سارا ویسٹ سے آتا ہے نا، فرانس سے آتا ہے. تو اب تو یہ ہے کہ آپ ہے نا نیوٹرل کلرز کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، نیوٹرل کلر پہ جاتے ہیں. وہ 1-2 ایسے لے کے رکھ لیں جو آپ کی، زیادہ سے زیادہ آپ 1-2 اچھا کوئی سوٹ رکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کے تو ایونٹ یہ ہوتے تھے نا کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو وہ نماز کے لیے ایک اچھا سوٹ رکھ لیا کرتے تھے. عید کے لیے کوئی آپ کا اچھا سوٹ ہو سکتا ہے. اینڈ اٹس نا بہت زیادہ بھرنے سے یا بہت زیادہ شاپ، یہ بھی ہے کہ نا آپ کو پتا ہے کہ ایک ایڈکشن ہوتی ہے شاپنگ کرنا. لوگوں کے اندر ابھی بہت سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کی جب بات ہوتی ہے تو شاپنگ کو بھی یہ نکالا گیا ہے کہ یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، ٹھیک ہے. اور اس چیز کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جو ڈریس ویئر کرتے ہیں اس کو دوبارہ ویئر نہیں کرتے. ہاں اور ہم یہ برانڈ پہنتے ہیں، یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے. ایون آپ گفٹنگ میں بھی یہ والا برانڈ دینا، یہ والا برانڈ ہم پہنتے نہیں ہیں، اس پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو یہ والی چیز جو ہے ہم یہ پہنتے ہیں، ہم نے ایک دفعہ پہن لیا اب ہم دوبارہ نہیں پہنیں گے، اب اس شادی میں ہم نے ایک دفعہ پہن لیا تھا اب تو وہ نیا سوٹ تو پہنیں گے نا. یہ اسلام کا کلچر تو نہیں ہے. اور اس سے آپ کی دنیا بھی تو مطلب ٹھیک ہے، آپ اللہ کو ناراض کر کے اگر آپ کی کوئی دنیا اچھی چل رہی ہوتی
تو آپ کوئی عقل مند پاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ تو اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں اور آپ کی دنیا بھی جو ہے آپ کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. تو آپ نے کیا کمایا؟ نہ دنیا کمائی نہ آپ نے آخرت کمائی, تو پھر آپ نے بے وقوفی کی نا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 24 ٹیکسٹائل ڈیزائنز ہوتے ہیں ٹوٹل. انہیں کو جو ہے نا کولیبریٹ کر کے, انہیں کو مکس اینڈ میچ کر کے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. ہم بیچ رہے ہوتے ہیں, ہم بڑا ٹیمپٹیشنز لے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہے نا یہ نیا ڈیزائن ہے. وہ نیا ڈیزائن نہیں ہوتا, وہ ایکچولی پرانا ہی ہوتا ہے, بس اس کی تھوڑی سی کلر کمبینیشن چینج کر دیتے ہیں, کچھ اس کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹس آل, نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اسی طرح سے ایکسیسریز میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ نا اسلام میں تو منع ہے نا پاؤں مار کے چلنا, بجنے والی ایکسیسریز کو استعمال کرنا, ایون فریگرنس بھی. خواتین کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا, ایک خاتون تھی خوشبو لگا کر نکلی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ ایسی اور ایسی عورت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی چیزیں ہوں جو آپ کے, اب اس کے بعد تو میں سمجھتی ہوں خواتین کی تو زندگی بہت ہی سمپل سی ہے. پتہ نہیں کس کے لیے وہ اتنا زیادہ ان چیزوں کے اوپر جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ وہ لینے دینے والا آ جاتا ہے, تہادو و تہابو, اور یہ ہماری رسم بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہم لیے دے بغیر, مطلب آپ دیکھیں ہمارے یہاں شادیاں کوئی بھی ایونٹ ہو, ایون میت ہو تو لیے دیے بغیر تو آپ کے یہاں میت کے بھی تو یہ مسئلے ہوتے ہیں نا کہ اس قدر اس میں آ گیا ہے. اسلام تو ان چیزوں کو نہیں کرتا. اسلام میں تہادو و تہابو عبادت کی نظر سے تو ہو سکتا ہے, رسم کی نیت سے نہیں. حدیث اس کا مطلب کیا ہے کہ تحفے دو, اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اس میں یہ آپ تک اس سے دیں. اچھا, اب اس میں آپ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے تحفے کا, کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز سلیکٹ کرو, وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. تو جو خود پہنو, جو خود استعمال کرو, وہی دوسرے کے لیے دینی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ کوئی انڈر ریٹڈ چیز دیں. اچھا, سیکنڈلی یہ کہ سم ٹائمز صدقے کی ایک شکل تہادو و تہابو بھی ہو سکتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے مطلب آپ کے لیے ایکسٹرا ہوتی ہے, یا آپ کے لیے ان یوزیبل ہوتی ہے, یا آپ کو وہ شاید اس کا کلر آپ کے پاس 2 آ گئے, تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے جب آپ کو کچھ لینا دینا ہے یا کچھ کرنا ہے تو آپ ان چیزوں کو بھی اویل کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ کا ایک طرح سے سرمایہ ہو جاتی ہے نا پھر, تو آپ ان چیزوں کو بھی گفٹنگ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے, آپ ایسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں پھر نیت اللہ کے لیے لگانی ہے اور دل میں فلا رحمی کا جذبہ, کیونکہ حدیث اکارڈنگ ٹو حدیث اور ہمارے اسلام میں سکھاتا ہے کہ گفٹنگ محبت بڑھاتی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں گفٹنگ بوجھ بڑھاتی ہے. ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بوجھ کو کسی طرح اتارنا ہے, فارغ ہونا ہے. اس لیے شادی 2 کی ہوتی ہے لیکن وہ مصیبت بہت ساروں کے. یس, آپ نے بہت ہی, آپ دیکھیں یہ بالکل ہمارے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ہماری سوسائٹی کے ہارٹ کو جو ہے نا ٹچ کیا ہے, کہ ہماری سوسائٹی میں کبھی بھی لینا دینا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا, بلکہ یہ بوجھ بند رسم, دیکھیں نا رسومات تو بوجھ ہوتی ہے نا, تو وہ رسم اور بوجھ بنتی چلی جا رہی ہے. تو اسلام ان چیزوں اب آپ دیکھیں ہماری شادی پہ نیوتا دینا, جہیز, بری, یہ سب چیزیں, شادی کا مقصد, شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس شاپنگ شاپنگ شاپنگ, اور تحفے دینا اور تحفے لینا. یہ اسلام ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا, اور اگر کوئی اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ پڑے. تو پھر استاد اس میں اپنے اندر اتنی پوٹینشیل کیسے لائیں کہ ہم اپنے گفٹنگ کے معاملات کو اپنے اسٹینڈرڈ پر رکھیں اور اس پر ہم کانفیڈنٹ بھی ہوں کہ ہم نے اسی اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں کرنا, یا آگے اگر ہمارے ایلیٹ کلاس ہے تو ہم نے ان کے اسٹینڈرڈ پر نہیں جانا. تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے اس میں نا خود کو پختہ کریں کہ ہمارا یہی اسٹینڈرڈ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا, ایک تو وہی جو آپ نے لفظ ہی اچھا استعمال کیا, کانفیڈنٹ, آپ کو اپنا سیلف کانفیڈنس بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ کو اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا, وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا گول اورینٹیڈ والا اپنے اندر جو ہے نا ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے. کچھ دن آپ کو لوگ کہیں گے, کچھ دن آپ کے ہو سکتا ہے کہ لوگ باتیں بنائیں, کئی دفعہ آپ کو شاید سننی بھی پڑے, لیکن آپ اگر گول اورینٹیڈ ڈیسیژن میکر ہے نا
تو آپ اپنی جگہ پہ پختہ رہیں گے, ثابت قدم رہیں گے. دین آپ کو ثابت قدمی بھی سکھاتا ہے نا. تو لائف سٹائل پہ ثابت قدمی, کیا ثابت قدمی؟ ظاہر ہے جب ہم لائف سٹائل کے, ہمارا لائف سٹائل یہی ہے, ہم یہی چیز کریں گے, ہم اسی طرح سے کریں گے. تو 2 دن کچھ کہیں گے, 3 دن کہیں گے, اس کے بعد وہ یوز ٹو ہو جائیں گے کہ انہوں نے ایسے ہی کرنا. اور اس کی وجہ وہ یہ بھی ایک خوف ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے, یا ہم دوسروں کو ناراض کر دیں گے. ہم اس کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں, مگر ہمارے سارا فوکس اس پر ہوتا ہے کہ ہم ان کے اسٹینڈرڈ پہ جا کر ان کو اچھا وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے, وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے, وہ اپنا اسٹینڈرڈ اور ہائی کر لیتے ہیں. اچھا لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ہم تو تحفہ دے رہے ہیں نا, اب اس میں تو خوب پیسے لگا سکتے ہیں نا. مطلب یہ بھی ایک سوسائٹی میں چل رہا ہے کہ بھئی ہم تو تحفہ دینا نا, ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں. اپنی رینج سے آگے بڑھ کے بھی وہ بہت بہت زیادہ اس پر کرتے ہیں, اور اس میں مطلب لوگوں کو نیڈ اور اسراف کے درمیان فرق نہیں پتا. یس بالکل, آپ نے صحیح معاشرے میں جو معاشرے کی دکھتی رکھتے آپ نے کر دیا ہے کہ نا جب نیڈ اور اسراف کا فرق ہی نہیں پتا, اور وہ جب اسراف پہ آتے ہیں تو نیڈ بھول جاتے ہیں, اور نیڈ پہ آتے ہیں تو پھر وہ اسراف کا جو ہے وہ, تو ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم ایک چیز جو ہے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ لمیٹیشنز بھی بتائی ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ آپ اپنے اگر لمٹ لیس کوئی چیز ہے نا تو وہ تو جنت کے اصول کے لیے جو آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز لگا رہے ہیں نا تو وہ تو لمٹ لیس. صدقہ لمٹ لیس ہو سکتا ہے, اگر تحادو و تعاون, تحفے ہدیے جو ہے وہ لمٹ لیس نہیں ہو سکتے. یہ جو ہے نا ایک ڈیسیژن میکر, ایک مسلمان, ایک مومن ڈیسیژن میکر جو ہے نا, وہ یہ لمیٹیشنز اپنی زندگی میں بنائے گا کہ میں نے اس چیز سے آگے نہیں جانا. کیونکہ اس سے ہوتا پھر کیا ہے کہ آپ کا پورا بجٹ درہم برہم ہو جاتا ہے, آپ کی فیملی میں ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا اگر کوئی مثلاً ایک وائف ہے, اس کی کوئی فیملی میں کوئی شادی ہے, اب ظاہر ہے اس کا ہسبینڈ بھی افیکٹ کرے گا, اس کے بچے بھی افیکٹ کریں گے, اس کی پوری فیملی افیکٹ کرے, اس کے اس مہینے کے خرچے بھی شاید افیکٹ کریں. تو اس میں جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں فیمیل بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں کہ وہ ڈیسیژن میکر اگر اچھی بن جائے نا, اگر یہ جو اپنے گھر کے ان سے سوال کیا جائے گا نا, ہر عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا, تو وہ کن چیزوں کے بارے میں, یہ ان ڈیسیژنز کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے غلط ڈیسیژنز کیے تھے یا صحیح ڈیسیژنز کیے تھے. تو اس میں جو ہے نا اگر جو ہاؤس وائف ہے نا, جو ہوم میکر ہے, بیسکلی جو ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ ہوم میکر ہوتی ہے, تو ہوم میکر بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہے کہ اگر وہ ثابت قدم ہو جائے, وہ کہے کہ نہیں ہم نے اسی پہ اسٹینڈ لینا, اور سب کے لیے اسٹینڈرڈ ہے, سسرال والوں کے لیے بھی ایک اسٹینڈرڈ اور میکے والوں کے لیے بھی ایک اسٹینڈرڈ, اور ہم نے اسی لمٹ پہ, اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو پھر غنی بھی رکھیں, بے نیاز بھی رکھیں کہ اگر ہم نے جو ہے ایسے ہی کیا ہے, اگر ہم نے کسی کی مثلاً شادی ہے, ہم نے گفٹ اتنا ہی دیا ہے, تو پھر اپنے لیے بھی ریٹرن میں بھی وہی چیز رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ بھئی اس نے ہمارے ساتھ پھر ایسا کیوں کیا, اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا بھی جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ گول اورینٹڈ رہیں نا, آپ اپنے اس پہ ثابت قدم رہیں کہ ہم نے یہ چیز اسی طرح سے کرنی ہے. لیڈیز میں موسٹلی اس معاملے میں ڈبل اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں. بہت. اگر وہ اپنے اس معاملے میں کہ لو اسٹینڈرڈ پر اور اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق گفٹنگ کریں, اس چیز کو وہ ہمیشہ اپنے ان لاس کے لیے, لیکن اپنے میکے والوں کے لیے ان کی چوائس ہمیشہ بیسٹ ہوتی ہے, چاہے وہ اپنا بجٹ خراب کریں یا کچھ بھی. اس معاملے میں ڈبل اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں یہ انتہائی غلط بات ہے, انتہائی غلط, مطلب ایک مومنہ کو سوٹ نہیں کرتی نا, یعنی ایک عام خاتون کا تو نہیں, لیکن ایک مومنہ, ایک جو, اور مومنہ ہر ایمان والی ہوتی ہے. مومنہ صرف وہ نہیں ہوتی ہے جو کسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہی ہے, مومنہ تو اگر کسی نے ایمان قبول کر لیا, اسلام قبول, تو وہ مومنہ ہے نا, اللہ تو اس کو مومنہ ہی کہہ رہا ہے. تو ایک مومنہ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ڈبل اسٹینڈرڈس رکھے, کہ وہ ان کے لیے الگ کچھ ہو. ایون میں نے تو یہ تک دیکھا دعوتوں میں اس طرح سے کہ ان کے لیے ایک ڈش بن رہی ہے, ان کے لیے 2-3 ڈشز بن رہی ہیں, یہاں تک. تو یہ چیزیں جو ہے پھر اسی طرح سے آپس میں اختلافات آتے ہیں نا, اسی طرح سے جو پھر بچے بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. حالانکہ سم ٹائمز اگر آپ دیکھا جائے, اور پھر یہ باتیں آگے بڑھ کر پھر آپ دیکھیں نا فیملی ڈیسیژنز میں جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس سے بھی زیادہ آگے اگر چلے جائیں تو جب آپ جائیدادوں کے جو ہوتے ہیں, جو معاملات ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کبھی سسرال والوں سے رکھی ہی نہیں ہے نا, تو پھر یہ جو ہے معاملات خراب ہی خراب ہونے ہیں نا. یہ تو معاملات جو ہے وہ بالکل ہی ہارش ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ آپ نے کبھی نرم دلی سے تو رویہ رکھا ہی نہیں. تو دلوں کے اندر آپ ہمیشہ کھوٹ لے کے آئے, بچے بھی وہی چیزیں سیکھ رہے ہیں.
تو یہ بہرحال ایک مومنہ کو، ایک مومن انسان کو، ایک مومن فیملی کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ڈبل اسٹینڈرڈس کے ساتھ معاملہ کرے. ٹھیک ہے نا. میں تو سمجھتی ہوں کہ بہن بیٹی کا بھی، بلکہ اس بہن بیٹی کا زیادہ رائٹ ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے ساس سسر کے ہاں زندگی گزار کے گئی ہے، جو آپ کی نند ہے، اس کا رائٹ زیادہ ہے بنسبت آپ کی بہن کے. کیونکہ آپ کی بہن تو نہیں گزار کے گئی نا، تو گھر تو ایکچولی اس کا ہے نا، اپنے ماں باپ کے گھر. تو آپ اس کا بھائی بھی ہے، اس کے رائٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو اور خرچہ جو کر رہا ہے وہ آپ کا ہسبینڈ کر رہا ہے، آپ کا تو اپنا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. تو آپ تو اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. جو اسٹیک ہولڈر ہے تو زیادہ حق تو ان کا بنتا ہے نا کہ آپ ان کو نوازیں اور ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کریں. یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو، بچیوں کو، سب کو سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا. اب ہم ایک اور چیز جو ہم نے نہیں اٹھائی وہ یہ کہ ہم جب دین کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ دین کس سے لیں. سب سے امپورٹنٹ ہے. اور یہ سوال میرے پاس بہت آتا ہے کہ ہم کون سا مدرسہ جوائن کریں. باجی آپ میں بتائیں دین کہاں سے لیں، کس جگہ سے ہم پڑھیں، کون سا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں، ہم کسی کے نام نہ تو لے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کے نام پہ کراس لگا سکتے ہیں. ہم صرف کچھ کلوز دے سکتے ہیں کہ اس میں کیا فائنڈنگز ہونی چاہیے اور اس میں کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ نا. دیکھیں، جو آپ جہاں سے لے رہے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کہ وہ انسٹیٹیوٹ آپ کو کس سے جوڑ رہا ہے. جو وہاں پہ استاذہ ہیں یا استاد ہیں، وہ آپ کو کس سے جوڑ رہا ہے. ادھر اللہ سے جوڑ رہا ہے، اللہ کی کتاب سے جوڑ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہا ہے، صحابہ کرام سے جوڑ رہا ہے، تب تو صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ کسی اور کتاب کی طرف آپ کو انسسٹ کر رہا ہے یا کسی اور سے جوڑ رہا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ گڑبڑ ہے. دین ہمیشہ اللہ والے سے لیا جاتا ہے. دین اللہ کا ہے نا، تو اللہ والے سے لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ جو اللہ سے جوڑے اور جو آپ سے اجر نہ مانگے. دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، جب نبی تبلیغ کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں تم سے اس کی اجر نہیں مانگتا. تو وہ آپ سے کوئی اجر مانگنا مطلب آپ سے کوئی، آپ اس کی کوئی ہوپ نہ ہو آپ سے. جو اللہ والے میں نے دیکھا ہے، جو واقعی حقیقتاً اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی ساری ہوپس، ساری دعائیں، ساری نیڈس ڈائریکٹ اللہ تک جاتی ہیں. وہ اللہ سے مانگتے ہیں. وہ کبھی بھی انسانوں کے فقیر نہیں بنتے، وہ ہمیشہ اللہ کے فقیر ہوتے ہیں. انسانوں کے معاملے میں تو بادشاہ ہوتے ہیں. ان کو بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بے نیاز ہوتا ہے. تو جو دین والے ہوتے ہیں نا، وہ روپے پیسے اور چیزوں اور مٹیریلزم کے معاملے میں وہ انسانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں اور اللہ کے فقیر ہوتے ہیں. ان کو جو مانگنا ہوتا ہے، جیسے صحابی کہتے تھے نا، میں تو نمک بھی مانگتا ہوں تو اللہ سے مانگتا ہوں. اور ایک صحابی کہتے تھے میرا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹتا ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں. تو وہ اللہ سے مانگتے. مانگنا برا نہیں ہے، مگر یہ دیکھا جائے گا کس ہستی کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اگر آپ دنیا کی ہستی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں. اور اگر آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ تو پھر اپنے تئیں بادشاہ ہو گئے، کیونکہ آپ بادشاہ کے سامنے، اسی بادشاہ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اس معاملے میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیونکہ عام اور سادہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، تو اس میں پہلے معصومیت ہوتی ہے جو اور کسی کی بھی باتوں میں آ جاتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جب ادھر اس انسٹیٹیوٹ کا آپ کو نیگیٹو پوائنٹس دکھ رہے ہیں مگر آپ اسٹل اس سے کنیکٹڈ ہیں، صرف اس بیس پر ان کے کچھ بھی ہے جیسے بھی کمپرومائز کر کے کم سے کم نماز روزے سے تو جڑا ہوا ہے، صرف اس بیسس پہ آپ پھر بھی اس سے کنیکٹڈ ہیں، پھر یہ آپ کی معصومیت بیوقوفی بن جاتی ہے. بہت زبردست پوائنٹ، بہت زبردست پوائنٹ کہ اگر آپ کو کسی بھی اسٹیج پہ اندازہ ہو جائے، کیونکہ وہی بات ہے، ڈیسیژن آپ کرتے کرتے سیکھتے ہیں. یہ ڈیسیژن میکنگ ایک فل ٹائم 24 آورس کا لائف ٹائم پروسیس ہے. تو آپ سے ایک کوئی غلط جگہ اگر آپ سے ہو ہی گئی، چوز ہو ہی گئی، اور آپ کو پتہ بھی چل گیا اب اس کی جو ہے ڈرا بیکس کیا ہیں یا اس میں کیا کیا مسٹیکس ہیں یا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ڈیمیج کر رہی ہیں، آپ کے دین کو ڈیمیج کر رہی ہیں، تو پھر آپ کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں. اور پھر مزید سرچ کرنی چاہیے اور ڈھونڈنا چاہیے. جیسے کہ وہ آپ پڑھتے ہیں نا سورہ الکہف میں، ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی ڈٹرمنیشن دکھائی تھی علم کے لیے. تو علم صرف ہے نا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے نا ڈٹرمنیشن کا بھی نام ہے. علم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، علم کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، مسلسل تگ و دو کرنی پڑتی ہے، مسلسل ڈھونڈنا پڑتا ہے اور صحیح جگہ سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے.
آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کی ایجوکیشن کا معاملہ ہو, اسکول کا معاملہ ہو, کالج کا معاملہ, کتنی ریسرچ کرتے ہیں, کتنا ڈھونڈتے ہیں. ویکیشنز آتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو پینٹنگ سکھا دیں گے, ہر چیز سکھا دیں گے, میوزک کلاسز تک دلوا دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ کسی اچھے سا کوئی صحیح کا مدرسہ ڈھونڈ کے ان کو دین سکھا دیں. وہ یہ کام نہیں کرتے کہ وہ ڈھونڈیں, اپنے لیے نہیں ڈھونڈا تو چلو اپنے بچوں کے لیے ہی ڈھونڈیں. بیسیکلی دین پر بہت جلدی کمپرومائز کر لیتے ہیں, بہت جلدی سیکنڈری چیز ہوتی ہے. یس, ہم اپنی ذات کے لیے بہت چوزی ہوتے ہیں, ہم اپنے لیے ہر چیز پرفیکٹ چاہتے ہیں, لیکن جہاں معاملہ دین کا آتا ہے آخرت کے معاملے میں ہم بالکل لبرل ہیں, بالکل ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیسے بھی ہوگا کمپرومائز کر لیں گے. اور یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ ہم کتنے کمزور مسلمان ہیں, کتنے کمزور مومن ہیں, کہ ہمیں اگر کمپرومائز کرنے کے لیے ملا تو ہمیں دین ہی ملا. ٹھیک ہے نا. اور اسی سے آپ دیکھیے پیرنٹنگ کا بھی ایک ہوتا ہے نا, پیرنٹنگ کے بھی ڈیسیژنس ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کو کچھ چیزوں میں فرم ہونا ہوتا ہے, کچھ چیزوں میں ان کو سافٹ ہونا ہوتا ہے. یہ ڈیسائیڈ مطلب یہ بھی ایک ڈیسیژنس ہوتے ہیں. ماں کو تو گھر میں کتنے ڈیسیژنس لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ ان کو بچوں کو ادب سکھانا ہے, دین سکھانا ہے. اچھا بچے بگڑتے کبھی, یہ بچے مختلف فیزز سے گزرتے ہیں. ہم اکثر میں دیکھتی ہوں پیرنٹس جو ہے نا بچوں کے معاملے میں وہ ہو جاتی ہیں کہ نا بچے بگڑ گئے, اب تو بگڑ گئے. نہیں, بچے بگڑتے ہیں, بچے مختلف فیزز سے گزر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ان کی نوحہ ہونی چاہیے, آپ کو یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ کس فیز میں آپ کو ان کے ساتھ کون سی ڈیسیژن میکنگ پہ چلنا ہے, کدھر آپ کو ان کو لبرٹی دینی ہے اور کدھر آپ کو لبرٹی. مثلا اگر آپ ان کو دیں گے ہر اس میں ہر جو ہے نا وہ گالا میں اور کون سے فنکشنز ہوتے ہیں آپ اس میں ہر میں چل جائیں, تو آپ کی ویلیو سسٹم یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کہیں پہ آپ کو فل سٹاپ لگانا ہونا چاہیے. تو بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی جہاں پیرنٹس, اور یہ تو وہ سوال ہے جو آپ سے ہوگا, ٹھیک ہے نا. قرآن اور حدیث میں ہر جگہ پہ پیرنٹ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. پیرنٹنگ جو ہے نا یہ آپ سے سوال ہوگا. تو اس معاملے میں تو میں سمجھتی ہوں ماں باپ دونوں کو بہت اچھے ڈیسیژن میکرز ہونے چاہیے, کیونکہ ان کی پوری لائف وہ پودا ہے, یا تو اس کی آپ لائف بنا رہے ہیں یا آپ کی لائف بگاڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہیں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور اس کے انشاءاللہ ہمارے ہوتے رہیں گے. اب نیکسٹ ایپیسوڈس میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. آپ سجیشنز دینا چاہیں ٹاپکس کی سجیشن دے سکتے ہیں, اور ہم ڈفرینٹ بالکل یونیک ٹاپکس ہم لے کے ہمیشہ آیا کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.